آج سے چند سال پہلے کراچی کی ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی تھی، پلاٹنگ تھی، گھر بننا شروع ہو رہے تھے، اور میری طرح میرے ایک دوست، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے ایک دوست تھے، اور ان کا وہاں پلاٹ تھا. ان کی خواہش تھی کہ ان کی فیملی وہاں پہ گھر بنا سکے. خیر اللہ کر کے انہوں نے کہیں سے پیسے جوڑ کے وہاں پہ گھر بنانا شروع کیا، اور میں بھی آج تک کی بات نہیں جانتا کہ کس طرح یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے غلط پلاٹ پہ کنسٹرکشن شروع کر دی. اور ان کو پتہ کب لگا؟ جب گراؤنڈ فلور کی چھت ڈل رہی تھی، یعنی کہ کافی پیسہ لگ چکا تھا. اب ایسے وقت میں خواہش ان کی یہی تھی کہ کسی طریقے سے رقم واپس مل جائے، کیونکہ کنسٹرکشن تو اٹھ کے اب صحیح پلاٹ پہ نہیں جا سکتی. انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی سے اس شخص کا، جس کا وہ پلاٹ تھا جہاں پہ کنسٹرکشن ہو گئی تھی غلطی سے، اس شخص کا نمبر، ایڈریس وغیرہ لیا، اس سے بات کی. پھر میرے عزیز نے مجھے ساتھ لیا اور اس ایڈریس پہ گئے. کراچی کا پوش ترین علاقہ، وہاں کی ایک مشہور مسجد، اس کے مین گیٹ کے سامنے بڑا ہی زبردست عالی شان سا ایک گھر، محل نما گھر تھا. اور اس گھر کو دیکھ کے ہم دونوں دل میں ایک بات آئی کہ کاش ہمارا بھی ایسا گھر ہو، ہمارا بھی ایسا نصیب ہو. بہرحال وہاں نوک کیا، ایک بہت ہی خوبصورت جوان نکلا اور اس نے گھر کے اندر میں بلایا. پہلے بات ہو چکی تھی میرے دوست کی ان سے، اور اپنی بیگم سے بھی ملوایا. بہت ہی خوبصورت کپل تھا، اور اس نے بتایا ان کے 2 بچے ہیں. اس پورے عالیشان محل میں وہ 2 لوگ رہتے تھے. بہرحال اس نے چیزیں ویزیں سمجھی. اس وقت تو پیسے دینے کی حامی نہیں بھری، لیکن اگلی 2-3 ملاقاتوں میں، جب میرے خیال سے 3rd ملاقات تھی، اس دن اس شخص نے اس مالیت کا چیک بنا کے، بڑی حیران کن بات تھی، بہت ہی نفیس انسان تھا، اس مالیت کا چیک بنا کے میرے دوست کو دے دیا. اور اس دن اس نے اپنے 2 بچوں سے بھی ملاقات کرائی. ہم رنجیدہ ہو گئے دیکھ کے کہ ان کے 2 بچے تھے، بہت ہی خوبصورت. اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند اولاد دے، اور بس اللہ تعالیٰ سب کا نصیب اچھا کرے. لیکن وہ اس قدر ہینڈی کیپ بچے تھے کہ وہ اپنے بلبوتے پر کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے، اور وہ کھا پی بھی نہیں سکتے تھے. یہ دیکھ کے ہم بڑے رنجیدہ سے، حالانکہ چیک مل گیا تھا، رنجیدہ سے باہر نکلے. اور اس دن مجھے ایک چیز دماغ میں کلک کی، ایک چیز مجھے سبق ملا اس چیز کا، کہ ہم دوسروں کی آسائشیں دیکھ کے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن حالات میں رکھا ہے تو شاید ہمارے لیے یہی حالات موافق ہیں، اور ہمیں اسی میں خوش رہنا سیکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی کا اسپیشل چائلڈ ہے تو خدا نخواستہ میں اس طرح کا بات نہیں کر رہا کہ وہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے ہی بہت ہی قریبی ایک خاتون کو یہ کہتے سنا ہے، ان کا یہ اسپیشل چائلڈ ہے، کہ جب ہم مریں تو ہمارے ساتھ ہی یہ بچہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جائے. کیونکہ کوئی خیال نہیں رکھ پاتا جب ماں باپ چلے جاتے ہیں، کوئی بہن بھائی کوئی خیال نہیں رکھ پاتا. آپ کے پاس جو بھی ہے اس پر شکر ادا کریں، اچھے کی کوشش کریں، لیکن لوگوں کی ظاہری آسائشیں دیکھ کے کبھی بھی خدا سے اس کے بارٹر کی بات نہ کریں. کیونکہ اس کے بارٹر میں اگر کچھ ایسا آ گیا کہ جو آپ کے لیے بھاری پڑ گیا، تو یقین کیجئے زندگی بھر رونا پڑے گا.